انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ نفس انسان کو اللہ کی عبادت سے ہٹاتا ہے اور شیطان کی مرضی کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ یہ نفس انسان کا دشمن ہے، اس کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ رب العزت کے قرب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور شیطان کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نفس ہی انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ دل کے اندر خواہش ہوتی ہے یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے۔ انسان بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی زور آزمائی کرتا ہے کہ کسی طرح جو ہے میں یہ گناہ نہ کر سکوں، لیکن نفس اس پر غالب آ جاتا ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے اس گناہ سے بچنے کی، نفس نے پھر مجھ سے یہ گناہ کرا لیا، یہ کرا لیا، تو انسان کہتا ہے کہ یار میرا نفس جو ہے یہ میرے تابع نہیں ہے، مجھے اس کے جو ہے مجھے میرے تابع نہیں، میں بے بس ہوں، اس لیے مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس نفس کو اپنے قابو کے اندر لانے کے لیے، اس نفس کو اپنا مطیع، اپنا فرمانبردار بنانے کے لیے بھی قرآنی وظائف ہیں اور اللہ رب العزت کے ایسے آسماء ہیں کہ جن کی برکت سے، جن کے پڑھنے سے انسان کا نفس انسان کے تابع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنے خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے، تو انسان جو ہے ہلاک ہو جاتا ہے، ہلاکت کے گڑھے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس نفس کو اپنا مطیع بنانے کے لیے اللہ رب العزت کا ایک نام ہے الممیت، قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے اسماء میں ایک نام ہے الممیت۔ اگر انسان اپنے نفس کے حوالے سے پریشان ہو، رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر لیٹے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ اس نام کو پڑھتے پڑھتے سو جائے، چند دنوں کے اندر انشاءاللہ اس کا نفس اس کے تابع ہو جائے گا، پھر انسان گناہوں سے بچ سکے گا اور انسان کا اپنے نفس پر مکمل کنٹرول ہوگا، انسان جو ہے اس کا نفس جو ہے اس کا مطیع بن جائے گا۔ دوبارہ سن لیں، الممیت، یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رات کو سوتے وقت سینے پہ ہاتھ رکھیں، اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں، انشاءاللہ آپ کا نفس آپ کا مطیع ہو جائے گا، آپ کے تابع ہو جائے گا، پھر آپ جو ہے خرافات کے اندر نہیں، شیطان کے قبضے سے نکل کر اللہ رب العزت کی مرضی کے اندر آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔